فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما کہ یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ما استفہامیہ ہے. استفہامیہ کہتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جائے، اور ایک ما نافیہ ہے. نافیہ ہو جو نفی کے لیے ہو. ما تری کہ ایک معنی تو یہ بنتے ہیں کہ تو نہیں دیکھتا، یا تو نہیں دیکھے گا، تو نہیں دیکھتا. اور ما سوالیہ ہے تو اس کے معنی ہے تو نے کیا دیکھا. دونوں معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں. فرمایا کہ ما تری تو نہیں دیکھتا، فی خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت کوئی فرق. ما تری سوال اگر کیا جائے تو کیا دیکھتا ہے، فی خلق الرحمن من تفاوت رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی فرق، کہ تو نے کیا فرق دیکھا ہے اس کائنات کی بناوٹ میں. فرق سے مراد کیا ہے؟ فرق کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے، لیکن یہاں تفاوت اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہاں یہ معنی ہوا، یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے ہر کام کے اندر سلیقہ ہے، حکمت ہے. کیا کسی کام میں فرق دیکھتے ہو؟ کوئی چیز ایسی بھی تم دیکھتے ہو جو اللہ نے فضول پیدا کی ہو، خلاف حکمت ہو؟ کہ اس میں کوئی فرق نہیں پاتے کہ کوئی چیز اللہ کی خلاف حکمت نہیں، کوئی چیز فضول نہیں، کوئی چیز فضول نہیں، کسی چیز کی کوئی ترتیب فضول نہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، پھر اس کے نیچے کا حصہ ہے، ہاتھ ہیں. ہر چیز فائدے کی چیز ہے. اور احساس کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی کسی چیز کا نقصان ہو. معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. اور یہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کبھی اور ہی نہیں کیا. تو ایک ایک گردہ کس قدر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جب خبر آتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے فلاں کا گردہ فیل ہو گیا. اب گردہ فیل ہوا، اس کا علاج کتنی رقم چاہیے اور کتنا خرچ چاہیے. اور اس کے لیے پھر معلوم ہوتے ہیں کہ ایک گردہ اور اس اتنی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی پہلی کیفیت بحال نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. اور میں اس کائنات پہ غور کرو، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو فضول پیدا ہوئی ہو؟ نہیں. کوئی چیز ایسی ہے جس کا آپس میں ربط نہ ہو، ضرورت نہ ہو؟ کہ نہیں. یہ ہاتھ ہے، بظاہر آنکھ سے تعلق نہیں، لیکن یہ آنکھ کے بغیر یہ ہاتھ محتاج ہے رہنمائی کا. کہ آنکھ دیکھے گی تو ہاتھ بڑھے گا، اگر آنکھ نہیں دیکھے گی تو ہاتھ کیسے بڑھے؟ تو میں کہ اللہ کے اس نظام پہ نظر ڈالو، کیا کوئی چیز تمہیں فضول اور بیکار نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ممکن ہے ایک دفعہ دیکھنے سے غلط فہمی ہو جائے. فرجع البصر، پس تو پلٹا نگاہ کو، نگاہ پھر ڈال. راجع یرجع رجوعا کے معنی ہے پلٹنا. ارجع یرجع ارجان کے معنی ہے پلٹانا. تو اپنی نگاہ کو پلٹا پھر ڈال کہ دیکھ کہ شاید پہلی بار دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی فرق نظر آ جائے. فرمایا کہ فرجع البصر، تو پلٹا نگاہ کو. هل تری من فطور، کیا تو نے کوئی شگاف دیکھا؟ کہ یہ آسمان کہ کب سے بنا ہے معلوم نہیں. تمہاری ایک عمارت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا کہ اس آسمان کی طرف نظر کرو، کیا اس میں کوئی تمہیں شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی جگہ پھٹی ہوئی نظر آتی ہے جس کی تعمیر کرنا ہو؟ اتنا عرصہ دراز پھر آسمان لطیف کہ اس کی لطافت اور اس کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آتا. پھر شگاف کے ایک معنی تو یہ ہے کہ پھٹی ہوئی چیز، اور شگاف کے دوسرے معنی ہے باہمی ربط.
فرمایا کہ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک نظر دوڑاؤ، کیا کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس میں شگاف یعنی ایک چیز کا دوسری سے تعلق نہ بنتا ہو؟ سورج آسمان پر، انسان زمین پر. سورج کی روشنی کی ضرورت بھی ہے، سورج کی حرارت کی ضرورت بھی ہے. باہمی ربط ہے کہ زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ بذات خود زمین کو اس آسمان کی ضرورت، اس سورج کی ضرورت. کیا سورج بے نیاز ہے باقی اشیاء سے؟ نہیں. سورج محتاج ہے کن کا؟ ستاروں کا، چاند کا. سورج کو چلنے کے لیے راستہ چاہیے، محتاج ہے آسمانی اس راستے کا جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. سورج محتاج ہے مشرق اور مغرب کا. فرمایا کہ کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آئے جس کا دوسری چیز سے تعلق نہ ہو. فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ ان کے درمیان شگاف نہیں، یعنی ایسا ہے کہ بے ربط کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہے. ثم ارجع البصر، ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، دوبارہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ہے کہ ہمارا چیلنج ہے. ثم پھر، کہ نگاہ تھک گئی تو یہاں فا کی بجائے ثم، چلو کچھ وقت گزار لو، نگاہ بحال ہو جائے پھر نگاہ دوڑاؤ. ثم پھر، کہ جو اس وقت تو میں جلدی میں تھا بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی حرج کی بات نہیں، وقفے کے بعد سے. میں کہ ثم پھر ارجع البصر، تو پلٹا نگاہ کو کرتین، کرتین دو بار. یہاں معنی ہے کثرت کے، ایک بار نہیں، دو دو بار دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ. یہ دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہے. فرمایا کہ یہ ہم بتا دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا. ینقلب، پلٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. کہ نگاہ تھک جائے گی، رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، لیکن کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتی. فرمایا کہ یہ آسمان اور آسمان میں ستارے، فرمایا کہ کیا یہ فضول ہے؟ نہیں. وَلَقَدْ یقیناً، یقیناً، زینا ہم نے زینت دی، السماء الدنیا پہلے آسمان کو. دنیا قریب ترین چیز کو کہتے ہیں. اس عالم کو عالم دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ قریب ترین ہے. تو یہ آسمان جو سب سے پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، کہ یہ قریب ترین آسمان ہے. فرمایا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو ہم نے زینت دی، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ. کہ اللہ نے ستاروں کو چراغ فرمایا، کہ چراغوں کے ساتھ ہم نے زینت دی. وجعلناها، اور ہم نے بنایا ان کو، ان چراغوں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے دھتکارنا. واعتدنا، اور ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب. یہاں اللہ نے افادیت بیان فرمائی ستاروں کی، اور قرآن مجید میں جو ستاروں کی افادیت اللہ نے بیان فرمائی، دو فائدے یہاں بیان فرمائے، ایک فائدہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان فرمایا. بنیادی طور پر تین فائدے بیان فرمائے ان ستاروں کے. پہلا فائدہ، زینا السماء الدنیا، تفریح، کہ انسان دکھی ہے، غم کی حالت میں ہے، افسوس کی کیفیت میں ہے، رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف نگاہ کرے، ستاروں کو دیکھے، طبیعت میں بشاشت کرے. فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ہم نے زینت کی چیز بنایا ہے، کہ انسان کے لیے فرحت کی چیز ہے یہ آسمان کے ستارے. تو فرمایا کہ ایک بڑا فائدہ، انسان کیا ہے، دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے، فرحت چاہتا ہے، طبیعت کی راحت چاہتا ہے. تو یہ منظر
سفر کر رہا ہے، کہاں جا رہے جی؟ سفر کر رہا ہوں، باغات کی طرف جا رہا ہوں، سرد علاقے کی طرف جا رہا ہوں، خوش مناظر کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے گھر بیٹھے تمہیں بغیر خرچے کے تمہیں یہ راہ عطا، ایک نظر ہی ڈالنی ہے آسمان کی طرف، طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ، فرمایا کہ یہ سیارے، یہ ستارے کیا کرتے ہیں؟ جب یہ شیاطین جنات پہلے آسمان کے قریب جانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی راز کی بات معلوم کریں، فرمایا کہ وہاں سے ان پر، ان ستاروں سے ان پہ چنگاریاں گرتی، تو یہ رجوماً دھتکارنے کا ذریعہ ہے کہ شیاطین ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور تیسرا فائدہ، فرمایا کہ ان ستاروں سے تم راستوں کا تعین کرتے ہو۔ صحرا کے اندر ہے، آدمی بھٹک رہا ہے، ستاروں کو دیکھ کر راستے کی پہچان کرے گا۔ آج آپ دنیا کے اندر آپ کے جتنے روٹس بنے ہیں بحری جہاز کے، ہوائی جہازوں کے، یہ انہی ستاروں کی بنیاد پر بنے۔ فرمایا کہ ان سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، کہ اے میری امت والو، زمین پہ چلتے ہوئے تمہیں آسمان کے ستاروں کی ضرورت ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو کراس کر کے جنت میں داخل ہونے والے اس زمین کے ستاروں کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام کو دیکھو گے، ان سے رہنمائی حاصل کرو گے تو جنت کی بلندیوں میں پہنچو گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا فرمایا، بہت سے فائدے، بنیادی طور پر تین، کہ فرحت، شیاطین کا دھتکارنا اور راستوں کی رہنمائی۔ اور فرمایا یہ جو شیاطین ہیں ان کا یہاں تو دھتکارنا ہے، آسمان کے قریب جانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ کا عذاب ہوگا جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ شیاطین آگ سے بنے ہیں۔ ایک بات جو یہاں انتہائی قابل توجہ، کہ شیاطین جنات آگ سے بنے ہیں اور اللہ اس آگ کو ان کے لیے عذاب کہہ رہا ہے۔ عذاب سے بنی ہوئی چیز پہ آگ کیا اثر کرے گی؟ یہاں فرمایا عذاب السعیر، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ایسی ہوگی جو شیاطین کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی، جنات کے لیے۔ اے انسانوں، آگ سے بنی ہوئی چیز جس آگ کو برداشت نہیں کر پائے گی، اے انسانوں تم تو مٹی سے بنے ہو، تم اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس پہ غور و فکر کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد